آرٹیکل 31 آرٹیکل 31 ہے اسلامک وے آف لائف. It mandates for the state to take steps to enable the Muslims of Pakistan to order their lives in accordance with the fundamental principle and basic concept of Islam and provides facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to Islamic teachings. تو دیکھیں یہ آرٹیکل 31 کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کے شہری اسلامک وے آف لائف اپنائیں گے. اسلامک وے آف لائف کیا ہے کہ جو اللہ کے احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عین مطابق. تو ایک معروضی بات میرے ذہن میں آئی ہے آپ لوگوں کے پاس، کیونکہ میرا آنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اسٹیٹ کس طرح سے چل رہی ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور انشاءاللہ آپ جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو کیونکہ دیکھیں نا اس ٹیبل کا ایک را مٹیریل ہے، اس پروجیکٹر کا ایک را مٹیریل ہے. را مٹیریل بیسیکلی کیا کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کی ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہی ٹیبل 10,000 کا بھی ہو سکتا ہے اور 2 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جو را مٹیریل ہے اگر لکڑی بہت اعلیٰ قسم کی ہوگی تو یہ مہنگی ہو جائے گی. تو کسی بھی ریاست کا جو را مٹیریل ہے وہ کیا ہے، اس کے شہری ہم لوگ. اگر ہم لوگ امپورٹنٹ ہوں گے، قیمتی ہوں گے، علم والے ہوں گے، با کردار ہوں گے تو ایک سٹیٹ بنے گی، اور وہ سٹیٹ جو ہے وہ ایک قیمتی سٹیٹ بنے گی، اور اس میں وہ کیا ہوگی، وہ دنیا میں بہت آگے چلی جائے گی. تو بہت ہماری ایز اے وکیل کے طور پہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی ہر ٹائم یہی ہے کہ جی معیشت کا پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے، گورننس کا بڑا مسئلہ ہے، غربت بہت ہے، ناقانونیت بہت ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ تو نا ابھی میں ویسے تو الحمدللہ میں نے 2-4 سال میں کچھ دین میں تھوڑا میں نے پڑھا. میں نے UMT سے MPhil میں بھی ایڈمیشن لیا اور وہاں پہ میں 1 سال کمپلیٹ کیا، دوسرا نہیں کر سکا. پھر علم دین کورس میں نے ایک پڑھا. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ جو اسلامک وے آف لائف پہ جب الحمدللہ ہم لوگ کھڑے ہوں گے تو پھر ہمارے معروضی طور پہ سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. تو ابھی میں کسی ٹی وی پہ دیکھ رہا، چند دن پہلے دنیا کا ایک بہت بڑے اسکالر تھے، تو وہاں پہ ہمارے ایک لوکل اینکر نے ان سے سوال کیا ہے جی کہ دنیا میں بڑی غربت ہے، دنیا میں بڑی جنگیں چل رہی ہیں، دنیا میں بڑے مسائل ہیں، پاکستان کو دیکھیں، پاکستان میں اتنی غربت ہے، ناقانونیت ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ اس کا الحمدللہ حل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے احکامات کے عین مطابق زندگی گزاریں، اور اسلام میں قرآن کہتا ہے کہ مکمل داخل ہو جائیں. اور پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی کا دین لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو وہ خدا نخواستہ 5 وقت مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہے. اگر کوئی اس پہ ہے تو کچھ اس کے معاملات میں فرق ہے. تو اچھا، اینکر کا چہرہ دیکھنے والا تھا، اس نے کہا جی میں نے تو اتنا بڑا سوال پوچھا ہے اور پتہ نہیں اس کا یہ کیا جواب دیں گے کہ ہمارا ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارے پاس ویپنس کم ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو اس کو ایک طرح سے نا اس کو بات ہضم نہیں، اس نے پھر ریفریز کیا. اس نے کہا دیکھیں حضرت، یہ اتنی ایجوکیشن ہماری نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم نے دنیا میں کیسے کھڑے ہونا ہے. اس نے پھر سوال کو ریفریم کیا، اور جو اسکالر بیٹھے تھے الحمدللہ انہوں نے پھر کوئی بات کی. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا شریعت ہے، جب یہ اس ملک کے لوگ 100% اس میں داخل ہو جائیں گے تو مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے. انہوں نے معروضی بات کی کہ آپ مسجدوں میں دیکھ لیں آپ کہ فجر میں کتنے نمازی ہیں اور جمعے کے طور ٹائم پہ کتنے نمازی. تو جب سارے لوگ دین پہ چلیں گے تو پھر ایک با کردار معاشرہ بنے گا، اور با کردار معاشرے سے جو جس طرح میں نے کہا اس را مٹیریل سے ایک ریاست بنے گی. اب دیکھیں میں 20 سال سے جیسے حکومتی سائڈ پہ کام کرتا ہوں تو مسئلہ بالکل یہی ہے. جو ملکی خزانہ بھرنے کے لیے لوگ ہماتن گوش کام کرتے ہیں آدھے سے زیادہ، وہ کٹی کو بھرتے ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں وہ نیچے سے اتنی تیزی سے نکال لیتے ہیں. تو
اب کام کیا ہو رہا ہے، جو ریاست کام کر رہی ہے وہ کسی طرح کوشش کر رہی ہے جی ٹیکس لگا دو، بجلی کے ریٹ بڑھا دو، یہ کر دو وہ کر دو، ملکوں سے قرضہ لے لو اور خزانہ جیسے 14,000 ارب کا ہمارا پچھلے سال بجٹ تھا، پیسہ اکٹھا کر لو۔ بھائی پیسہ تو اکٹھا آپ 10,000 ارب یا 100 ارب یا لاکھ ارب کر لیں گے، جب تک وہ کرپشن کا ایلیمنٹ یا جو لیکیج ہے سسٹم میں یا گورننس میں جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے تو یہ حل نہیں ہوگا۔ اور یہ سٹیٹس کو اتنا طاقتور ہے کہ جس کو میں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ان سے بھی کسی نے یہی سوال کیا۔ انہوں نے کہا یار یہ پاکستان کے بڑے مسائل ہیں، 77 سال یا 75 سال سے یہ ترقی ہی نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل پہ کام کریں، ان کو علم دیں، ان کو شریعت کا علم دیں، ان کو باکردار بنائیں، ان کی اصلاح کریں، پھر اس اصلاح کے بدلے میں یہ ملک ٹھیک ہوگا۔ ایسا نہ دنیا میں ہوا ہے نہ ہوگا کہ ایک بندہ اچانک اوپر سے آئے گا وزیر اعظم اور وہ سب کو ٹھیک کر دے گا۔ وہ سسٹم اتنا طاقتور ہے، میں آپ کو اپنے پہ سے بتا سکتا ہوں کہ اگر کچھ انڈیویجول لیول پہ کچھ 10 20 50 100 لوگ آئیں اور وہ ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ان کا جو فریم آف ریفرنس بھی ہے وہ اس میں بھی بڑے مسائل ہیں کہ کلیکٹیولی دیکھیں انڈیویجول لوگ پہ، آپ لوگوں کو جو عام شہری ہیں پاکستان میں، آپ کو بڑے سے بڑا وکیل ملے گا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ملے گا، انجینئر ملے گا، بوئنگ میں ہمارے انجینئر کام کریں گے انٹرنیشنل، لیکن کلیکٹیو سفیر میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ آگے جب ریاستی جگہ پہ کوئی کام آتا ہے تو نہیں فکس ہوتا۔ اب بجلی کا معاملہ ہم سے نہیں فکس ہو رہا، سٹیل مل نہیں چل رہی، PIA نہیں ترقی کر رہی، تو اس کی فاؤنڈیشن الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ فاؤنڈیشن آپ لوگوں نے ہی ٹھیک کرنی ہے۔ آپ لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ لوگ جب اس سسٹم کے اندر آئیں گے نا، جب ایک شہری کے طور پہ اور ایک کلیکٹیولی جو بنیاد ہوگی ہماری ریاست کی، اس میں قابل اور ایماندار لوگ آئیں گے، وہی پھر قابل اور ایماندار لوگ، وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حکمران تو ہم دیتے ہیں۔ تو آج کے دن میں یہی مسئلہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، جس طرح میں نے انکر کی بات آپ کو بتائی، وہ کہتا ہے حضرت کہ مجھے یہ نہ، اب دیکھیں سری لنکا کا جو لیول ہے نا لٹریسی ریٹ، وہ 90% کے اوپر نیچے ہے، لیکن سری لنکا ڈوب رہا ہے، یا آپ چلیں دوبارہ کھڑا ہونا شروع ہوا ہے، کیسے وہاں پہ مسئلے مسائل ہیں۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ علم حاصل نہیں کرنا ہے، علم حاصل ضرور کرنا ہے، لٹریسی کو ہم نے ایجوکیشن پہ پورا کام کرنا ہے، لیکن میں اپنے 20 سالہ تجربے سے آپ لوگوں کو یہ بات مطلب یقین سے بتا سکتا ہوں کہ اصل کام یہی ہے کہ ذہن سازی کریں، با کردار نوجوان ہو، جو لوگ اس طرح الحمدللہ بڑی تحریکیں پاکستان میں چل رہی ہیں، بڑے علمی طور پہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ دین پہ چلنے والے لوگ ہی جب ان کے پاس آئے گی نا حکومت، وہ اب 10 سال میں آ جائے، 50 سال میں آ جائے، اور با کردار اور پڑھے لکھے جو اس فیلڈ کو، ریلیونٹ فیلڈ کو سمجھتے ہو، جیسے ہے نا سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ملی حکومت تو انہوں نے کہا جی مجھے خزانے پہ بٹھائے کیونکہ میں قابل بھی ہوں اور ایماندار بھی۔ تو یہ معروضی بات اس لیے آپ لوگوں کو بتانی ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی کتنی ضرورت ہے اس ملک کو، آپ لوگوں سے، اور اس طرح لاکھوں لوگ جو آپ لوگ انشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں، آپ ہی جب اس سسٹم کو آ کے چلائیں گے تو تب ہی یہ سسٹم انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔